السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ محترم سامعین اور ناظرین، الحمدللہ اللہ کا فضل و کرم ہے اور احسان ہے کہ ہم لوگ جس ایام سے گزر رہے ہیں، اللہ تبارک و تعالی نے ابھی تک روزہ جیسی عظیم عبادت کو ہم لوگوں کو آسانی سے کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ رمضان یہ ایک بہت ہی عظیم مہینہ ہے، رحمت اور برکتوں والا مہینہ ہے، بلکہ اللہ تبارک و تعالی کے نزدیک جو افضل الایام ہے، ان ایام میں سے سب سے افضل ایام رمضان المبارک کا دن ہے، رمضان المبارک کے ایام ہے۔ یہ مہینہ گناہوں سے مغفرت پانے کا مہینہ ہے، یہ مہینہ نیکیاں کمانے کا مہینہ ہے، یہ مہینہ رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کرنے کا مہینہ ہے، یہ مہینہ غریب غربا مساکین اور غریب طبقے کے لوگوں کے ساتھ تعاون کرنے کا مہینہ ہے، یعنی کہ حقوق العباد کے ساتھ ساتھ یہ مہینہ حقوق اللہ کے ساتھ ساتھ حقوق العباد کا بھی مہینہ ہے۔ یعنی اس مہینے کے اندر تمام طرح کی عبادتیں جمع ہو جاتی ہیں، اور اس مہینے کے اندر جو سب سے عظیم عبادات ہے، ان عظیم عبادتوں میں سے ایک عبادت ہے اللہ رب العزت کے کلام یعنی قرآن کریم کی تلاوت۔ قرآن کریم کی تلاوت اور قرآن کریم کی فضیلت اور اس کی افادیت کا کیا کہنا، کہ کہا جائے کہ اللہ تبارک و تعالی نے اس امت کے اوپر جو سب سے بڑا انعام کیا، اس میں سے ایک یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمارا رسول بنایا، اور دوسرا کہ اس نے اپنی کتاب، سب سے عظیم کتاب اللہ یعنی قرآن کریم کو ہماری ہدایت کے لیے، ہمیں نصیحت حاصل کرنے کے لیے ہمارے لیے انتخاب فرمایا۔ قرآن کریم کے بارے میں اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے، انما المؤمنون الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم واذا تليت عليهم آياته زادتهم ایمانا وعلى ربهم يتوکلون۔ یہ مومنین وہ لوگ ہیں جب ان کے پاس اللہ تبارک و تعالی کا ذکر کیا جاتا ہے، اور جب اس کے پاس اللہ تبارک و تعالی کے کلام کی تلاوت ہوتی ہے، تو ان کے ایمان کے اندر اضافہ ہو جاتا ہے، ان کے دل منور ہو جاتے ہیں، ان کے دل کے اندر جو روشنی آ جاتی ہے، ان کے چہرے کے اوپر بشاشت آ جاتی ہے، چہرہ چمکنے لگتا ہے۔ اور یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے رب کے اوپر بھروسہ کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے متعدد مقامات پر قرآن کریم کی اہمیت کو بتلایا ہے، بتاتا ہے شہر رمضان الذی انزل فی القرآن، کہ رمضان کا مہینہ وہ مہینہ ہے جس کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے اپنی کتاب قرآن کریم کو نازل فرمایا۔ اور یہ کتاب کون سی کتاب ہے؟ ھدی للناس، لوگوں کے لیے ہدایت والی کتاب ہے، وبینات من الہدی والفرقان۔ اور یہ حق ہدایت والی کتاب کے ساتھ ساتھ یہ حق اور باطل کے درمیان فرق کرنے والی کتاب ہے، یعنی قرآن کے اندر جو باتیں ہیں، جس نے اس کے اوپر عمل کیا وہ حق پر ہے، اور جو اس کو چھوڑ دیا گویا وہ کھائی کے اندر پھنس گیا، گناہوں کے کھائی میں چلا گیا، اس کی زندگی برباد ہو گئی۔ تو یہ تلاوت قرآن کی اہمیت ہے۔ رمضان کا قرآن سے کیا تعلق ہے؟ جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ قرآن کریم کا نزول، چاہے وہ اللہ رب العزت کے پاس سے سمائے دنیا، یعنی کہ جو ہم لوح محفوظ کے اندر یہ پہلا آسمان جسے ہم دیکھتے ہیں، وہاں لوح محفوظ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہاں پر وہاں پر نازل فرمایا ہے، اس کا کیا ہے کہ وہاں پر نازل کرنے کا مطلب ہو، یا اس زمین کے اوپر پہلی وحی آئی ہو، قرآن کی پہلی وحی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو پہلا پیغام، جو قرآن کریم کی پہلی آیت لے کر کہ حضرت جبریل علیہ السلام کو اس روئے زمین پر بھیجے، اس وقت بھی رمضان کا مہینہ ہی تھا۔ اور وہ رمضان کی کون سی تاریخ تھی، اس کے اندر اہل سیر کا اختلاف ہے، لیکن یہ اس پر اتفاق ہے کہ قرآن کریم کا نزول اور بلکہ وحی کا نزول کا سلسلہ جب شروع ہوا تو رمضان کا مہینہ تھا اور آخری عشرے کے اندر تھا۔ گویا پتہ یہ چلا کہ قرآن کریم کا جو تعلق رمضان سے ہے وہ بہت ہی گہرا تعلق ہے۔ یہ رمضان
جسے ہم رمضان کے نام سے جانتے ہیں، یہ رمضان جسے ہم ماہ صیام کے نام سے جانتے ہیں، اس کا ایک اور نام ہے جسے ہم لوگ شہر القرآن کے نام سے جانتے ہیں، قرآنوں والا مہینہ۔ اور اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب رمضان آتا تو آپ اپنے آپ کو چست اور درست کر لیتے تھے، ایسا لگتا تھا کہ آپ کی طاقت دگنی ہو گئی ہے، اور آپ عبادت و ریاضت میں مشغول رہتے تھے، قرآن کریم کی تلاوتیں کرنے لگتے تھے، اپنے گھر والوں کو بھی جگاتے تھے۔ آپ اعتکاف کی حالت میں ہیں، لوگوں کی آواز سن رہے ہیں، قرآن پڑھ رہے ہیں، باہر نکالتے کہیں کہ لوگوں ایک دوسرے کو تکلیف مت پہنچاؤ، تھوڑی ہلکی آواز میں تلاوت کرو تاکہ ایک دوسرے کو، کیونکہ ہر کوئی اللہ رب العزت سے لو لگائے ہوئے ہوتا ہے۔ یعنی قرآن کریم کی تلاوت رمضان کے اندر سب سے زیادہ افضل ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، ہم نے اس کو لیلۃ القدر میں اتارا ہے، یعنی اس عظیم رات میں اتارا ہے جس ایک رات کی عبادت 1000 رات کی عبادت سے بہتر ہے۔ یہ ہے قرآن کا تعلق رمضان سے۔ اس کے بعد بات آتی ہے کہ تلاوت کیسے کرنی چاہیے۔ تلاوت کی دو قسم ہوتی ہے، ایک انسان ہے جو قاری ہے، تجوید کے ساتھ تلاوت کرتا ہے، اور ایک بنا تجوید کے ساتھ کرتا ہے۔ تو عموماً انسان کو کوشش ہونی چاہیے کہ قرآن کا جو مخرج ہے، جو تجوید ہے، جو حروف ہیں، اس کی ادائیگی ہو۔ اگر انسان مان لیا کہ ہم اور آپ ہیں، ہم میں سے بہت سارے ایسے لوگ ہیں یا ہم لوگ قاری نہیں ہیں، لیکن کم سے کم اتنی بات ضرور، اتنا خیال ضرور رہنا چاہیے کہ قرآن کو جب ہم پڑھیں تو اس کا حرف بحرف سمجھ میں آئے۔ اللہ تعالیٰ نے جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ نصیحت کی، اس میں ایک تلقین یہ بھی کی کہ وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِیلًا، قرآن کو ٹھار ٹھار کر کے پڑھیے۔ یہ حافظ لوگوں کی طرح تراویح کی نماز میں ٹرین کی رفتار میں نہیں، تراویح کی نماز میں ضرور قرآن سننا ہے، قرآن کی تلاوت ضرور کرنی ہے کیونکہ قرآن کا مہینہ ہے، لیکن قرآن کو سمجھ کر کے پڑھنا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ مومن، وہ ایک انسان جو قرآن کو پڑھتا ہے، مومن ہے، اس کے مثال اس اترجا کے مثال دیا، وہ پھل ہے جو بہت ہی اس کو خوشبو آتی ہے، اس کی خوشبو آتی ہے اس سے، پھر اس کے بعد میں اس کے جو لذت ہے، جو ذائقہ ہے، بہت ہی لذیذ ہوتا ہے۔ تو کہا کہ اس پھل کے مانند ہے جو جس کی خوشبو سے ہر کوئی واقف ہوتا ہے، ہر کوئی محظوظ ہوتا ہے۔ اور ایک انسان ہے جو قرآن کو نہیں پڑھتا، اس کی مثال اس کھجور سے ہے جس کا ذائقہ تو میٹھا ہے لیکن اس کی خوشبو اس میں سے نہیں آتی۔ اس طریقے سے اس منافق کے بارے میں کہا کہ وہ منافق جو قرآن کو پڑھتا ہے وہ اس خوشبو کے مانند ہے جس کی خوشبو تو وہ لے سکتا ہے لیکن اس سے اس کو فائدہ کچھ بھی ملنے والا نہیں ہے، اس کا وہ پھل اور مٹھاس کو نہیں پا سکتا۔ اس طریقے سے کہا کہ ایک منافق ہے جو قرآن کو نہیں پڑھتا، وہ اس خاردار جھاڑی کی طرح ہے جس کا کیا نام ہے، نہ اس کے پاس نہ خوشبو ہے اور نہ ہی اس کا پھل ہے، بلکہ وہ بیکار ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے سب سے بہتر وہ انسان ہے جو قرآن کو سیکھتا ہے اور دوسرے کو بتلاتا بھی ہے اور اس طریقے سے سکھاتا بھی ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ تلاوت کے جو آداب ہیں کہ سب سے پہلے حروف کی ادائیگی صحیح سے ہو، قرآن مجید کے ترتیل کے ساتھ ٹھار ٹھار کر کے پڑھے، 10 ہی آیت پڑھیں، 2 ہی آیت پڑھیں، 3 ہی آیت پڑھیں۔ اردو پڑھنے آتی ہے تو قرآن کو ترجمے کے ساتھ پڑھیں، کیونکہ اصل مقصد قرآن کو ایسے صرف عربی میں پڑھ لینا یہ اصل مقصد نہیں ہے، قرآن کے معنی اور مفہوم کو سمجھ کر کے اس کے اوپر عمل کرنا یہ ہمارا مقصد ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم لوگوں کو قرآن کے جو آداب ہیں اس کے اور قرآن کے جو تلاوت کرنی ہے اس کے جس طرح سے تلاوت کرنے کے آداب ہیں، ٹھار ٹھار کے پڑھنا ہے، پھر اس کو سمجھ کر کے پڑھنا ہے، ویسے کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور قرآن کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمارے سامنے جتنے روزے بچے ہوئے ہیں ان روزوں کے اندر زیادہ سے زیادہ قرآن کریم کی تلاوت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وسلم۔ جزاکم اللہ خیرا جزا۔